بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ خیبر کی جنگ شروع ہونے والی تھی۔ ایک چرواہا یہود کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمان خیبر کے پاس اپنا لشکر لے کر آئے ہیں۔ چرواہا دل ہی دل میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ مسلمان یہاں کیا کر رہے ہیں، وہ کس علم کی دعوت دیتے ہیں۔ چرواہا بکریاں چرواتا رہا، مسلمانوں کے گروہ میں آیا اور پوچھا کہ اے مسلمانوں، تمہارے سردار کون ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ چرواہے نے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب چرواہے نے خیمے کی طرف نظر کی تو خیمہ کھجور کے پتوں سے بنا ہوا تھا۔ چرواہے کے دل میں خیال آیا کہ اتنا بڑا سردار اس خیمے میں کیسے بیٹھ سکتا ہے۔ وہ یہ بات سوچتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ چرواہے نے پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس دین کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ کو ایک مانتے ہیں جو کل کائنات کا مالک ہے۔ یہاں دین اسلام کا پیغام پہنچانے آئے ہیں۔ یہ بات سن کر چرواہے نے کہا کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر عمل کر لوں تو میرا کیا حال ہوگا، مجھے کون سا رتبہ ملے گا؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے دوست بن جاؤ گے، ہمارے ساتھ رہو گے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ پیو گے۔ چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ میں تو ایک کم تر انسان ہوں، میرے جسم سے بدبو آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا رتبہ تو بہت بڑا سنا ہے، میں آپ کے ساتھ کیسے رہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اسلام قبول کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی بدبو ختم کر دے گا اور تمہارے جسم سے اللہ کی قدرت سے خوشبو آئے گی اور تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ جب چرواہے نے یہ باتیں سنی تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد چرواہے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو نماز کا وقت بھی نہیں ہے اور میں تمہیں نماز قائم کرنے کا کہوں، اور نہ ہی رمضان شریف ہے کہ تمہارا روزہ رکھواؤں، اور نہ ہی تم پر زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ اس وقت بس تم جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ جو بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے اس پر دو چیزیں لازم ہو جاتی ہیں، یا تو وہ شہید ہو جاتا ہے یا پھر غازی ہو جاتا ہے۔ اگر میں شہید ہو گیا تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ شہید ہو گئے تو ضرور آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ اس وقت جا کر جو بکریاں تیرے پاس ہیں کسی کی امانت ہیں، ان کو واپس کر دو۔ یہاں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کرنے آئے ہیں ان کی ہی بکریاں ہیں، یہ تو مال غنیمت ہے، پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چرواہا معاہدے پر چرایا کرتا تھا، اس لیے اس کو واپس کر دینا ہی بہتر ہے۔ اس وقت وہ چرواہا اس یہودی کی بکریوں کو واپس کر آیا اور جہاد میں شامل ہو کر شہید کا رتبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے شہید ساتھیوں کو اٹھا رہے تھے تو انہوں نے اس شخص کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گئے اور پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بندے کو ہم پہچان نہیں پائے کہ یہ کون ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی، پر اس کی گواہی میں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام مقرر کر دیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور اس کے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہم کو یہاں اس بات کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اگر یہ چرواہا کچھ دیر پہلے مر جاتا تو اس کے لیے جہنم ضروری تھی۔ جب وہ ایمان لے آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا تو اس لیے اب اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا گیا۔
اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر موت نصیب فرمائے، آمین